لیکن کیا ہمارا ایمان جو ہمارے اندر ہے کیا یہ زندہ ہے؟ اگر آپ ابھی تک بے ایمان ہیں، ایمان پیدا نہیں ہوا، تو پاک کلام کو سننا شروع کر دیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکالنا، یہ کلیہ نہیں اپنانا، بلکہ یہ کلیہ آپ نے اپلائی کرنا ہے دوسری چیزوں کے اوپر۔ جب آپ کوئی بھی چیز سنتے ہیں یہ کلیہ اپلائی کریں، ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں۔ لیکن جب آپ خدا کے پاک کلام کی آواز سنتے ہیں کہ آج کے دن سب سنتے ہو آواز یہوہ دی نہ پتھر بانگر اپنا دل، میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ جب اس کا کلام سنتے ہیں تو یہ کلیہ مت اپلائی کریں، بلکہ ایک اور کلیہ اپلائی کریں کہ کانوں سے سنیں اور اسے اپنے دل اور دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ اور جب یہ کلام آپ کے اندر، یاد رکھیں جو چیز پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کا ایک پروسیس ہے، کوئی بھی چیز ایسے پیدا نہیں ہو جاتی، کوئی بھی چیز ایسے پیدا ہونے کا ایک عمل ہے۔ کوئی بھی چیز جو جاندار چیز پیدا ہوتی ہے، پرندوں کی بات کریں نا، جانداروں کی بات کریں، جانوروں کی بات کریں، کسی بھی چیز کی، آپ انسانوں کی بات کریں، ہر چیز کے پیدا ہونے کا ایک پروسیس، ایک طریقہ کار ہے، ایسے ہی ہے جی۔ اور وہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر واقعی مسیحی ایمان پیدا ہو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ایمان جس کی بدولت آپ اپنے خداوند کے سامنے مقبول ٹھہر جائیں، سب سے بنیادی بات کہ پاک کلام اور کلام وہ جو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا ہے، وہ سنیں اور پھر اسے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں، اسے اس عمل میں سے گزرنے دیں تاکہ یہ ایمان آپ کے اندر پیدا ہو۔ اور نہ صرف یہ پیدا ہو بلکہ اس کے ساتھ پھر پاک کلام کو اور زیادہ سنتے چلے جائیں۔ ایک بار ایمان پیدا ہو جائے پھر اسی کلام کی سپرے ہوتی رہے، اسی کلام کی گوڈی ہوتی رہے، اسی پاک کلام کا پانی ملتا رہے، کھاد ملتی رہے، تو پھر وہ ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جب بڑھے گا، پودا یاد رکھے جب پیدا ہوتا ہے نا اس وقت اتنا مضبوط، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ تنا اور درخت بن جاتا۔ پھر آپ اسی پاک کلام کی جب سپرے اس کے اوپر ہوتی رہے گی تو وہی پاک کلام آپ کے اندر ایک تنا اور درخت بن جائے گا، ایک مضبوط چٹان کی طرح ہوگا۔ اور جب مضبوط چٹان کی طرح ہوگا تو پھر کوئی طوفان اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے پائے گا۔ آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول اس وقت اس نے رومیو کی کلیسیا کو لکھا، اور آج یہ بات میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اگر پہلے سے ایک مضبوط ایمان کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، خوبصورت بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کے پاک کلام کو سننا شروع کر دیجئے، خدا کے پاک کلام کو اپنے اندر محفوظ کرنا شروع کر دیجئے، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر اسے جگہ دینا شروع کر دیجئے، پھر دعا ساتھ کیجئے، پھر اور کلام اور کلام اور کلام اور کلام، اور پھر آپ کے اندر بھی ایمان آپ کا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ واقعی وہ مسیحی بن جائیں گے جو واقعی خدا کے بندے ہیں اور جو انطاکیہ کے مسیحی تھے۔ پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہیں؟ یہ مسیحی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پھر آپ دنیا کے لیے بھی نور بنیں گے، پھر آپ دنیا کے لیے بھی نمک بنیں گے، پھر آپ کا ہر ایک کام یہ ظاہر کرے گا، پھر آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، پھر آپ کو قانون پاس نہیں کروانا پڑے گا، بلکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ یہ کہیں گے، جس طرح خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ بھی ہیں کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ ہیں وہ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ پھر ایسا ہوگا۔ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، ضرور اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر پہلے سے ایسا ہے خوبصورت بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہ صرف رومیو کا خط بلکہ اس کے ساتھ خدا کا سارے کا سارا پاک کلام جو خدا نے ہمیں تحریری صورت میں دیا ہے، اور اس سے پاک کلام سے بڑھ کر جو خدا کا مجسم کلام ہے۔ پتہ ہے آپ کو خدا کا مجسم کلام کیا ہے؟ یہ خدا کا کتابی کلام ہے۔
मुजस्सम कलाम कौन सा है? खुदावंद यीशु मसीह। उससे चूंकि वो ईमान का बानी है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है। कहां से जी? सुनने से। तहरीरी कलाम भी और उसके साथ जो मुजस्सम कलाम है उसी फिर ईमान के बानी, उसी के बारे में खुदा का बंदा इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि ईमान के बानी, जो ईमान का बानी जो उसको पैदा करने वाला है, अगर आप भी उसे तकते रहेंगे, उसी पर निगाहें रख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो फिर यकीनन एक वक्त आएगा कि आप बाअमल मसीही बन जाएंगे।